ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يزحي ولا يقربن مصلانا أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کا جو چاند ہے وہ ہو چکا ہے اور اس کی آج 4 تاریخ ہے۔ یہ گویا کہ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، جس کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے پہلے جمعے کو آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو عشرہ چل رہا ہے بہت اہم عشرہ ہے، اللہ کے نزدیک بڑی رحمت والا، بڑی برکت والا اور بہت خاص عشرہ ہے، جس میں ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ملتا ہے، اور ہر رات میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کا ثواب شب قدر کے برابر ملتا ہے۔ تو بڑی اہم راتیں بھی ہیں، بڑے اہم دن بھی ہیں، اور پھر جو عرفہ کا دن آئے گا یعنی 9 تاریخ کا، اس دن کا جو روزہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ اہم ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کا ثواب جو ہے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں جو بھی ان ایام سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ دن میں اگر روزہ رکھنا ممکن ہو تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور رات میں جو نفلی عبادتیں ہم اپنی طاقت کے مطابق کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے اور جو اس مہینے کی بہت خاص عبادت ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی کے سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ قربانی جو ہے وہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ جو بھی اتنی مالیت رکھتا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے ہے نا، یا اتنا مال اس کے پاس ہے، کیش ہے، جو بھی ہے، جس شکل میں بھی اگر اس کے پاس مال ہے، اور اصل چیز جو ہے استطاعت، یعنی اگر بندہ قدرت رکھتا ہے اور اتنا مال وہ رکھتا ہے کہ قربانی کر سکتا ہے تو ضرور کرنا چاہیے۔ قربانی جو ہے بہت اہم عبادت ہے اور بڑی خاص عبادت ہے، اور قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے بڑھ کر کے کوئی عمل پسند نہیں۔ اگر بندہ سوچے کہ ان 3 دنوں میں ہم صدقہ کریں، خیرات کریں، تو اس کا وہ ثواب نہیں۔ ثواب سب سے زیادہ کس چیز کا ہے؟ ان 3 دنوں میں قربانی کرنے کا۔ اسی لیے اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ خون بہانا ہے، اس لیے کہ 3 دن کے بعد یہ عمل نہیں کر سکتے۔ قربانی کے لیے سال میں صرف 3 دن آتے ہیں، اگر ان 3 دنوں میں ہم نے یہ کام نہیں کیا تو پورے سال میں ہم قربانی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ صدقہ خیرات کرنا چاہیں پورے سال کر سکتے ہیں، پورے سال میں جب چاہیں صدقہ کر لیں، خیرات کر لیں، کسی غریب کی مدد کر لیں، یہ پورے سال کا عمل ہے۔ لیکن قربانی صرف 3 دنوں کا عمل ہے، اس لیے اگر کوئی لاکھوں روپے صدقہ کر دے اس سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا جو چند ہزار کا بکرا یا چند ہزار کے جو ہے قربانی میں حصہ لے لے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ اصل نام ہے عبادت اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہماری دل کر رہا ہے کہ آج کسی غریب کی مدد کر دیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ آج خون بہانا ہی اس کو پسند ہے، تو وہی عمل اصل ہوگا، وہی عبادت کہلائے گا۔ تو یہی اصل ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، جو حکم ہے اس پر عمل کرنا۔ تو ہر بندہ جو بھی استطاعت رکھتا ہے، لوگوں نے تیاریاں کی ہیں، کوشش کی ہیں، جنہوں نے نہیں کی ہیں وہ بھی کوشش کریں۔ جیسے انسان دنیا کے کاموں کے لیے کوشش کرتا ہے تو قربانی کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، سال بھر پہلے سے تیاری کرنی چاہیے، ہے نا۔ ہمیں موبائل خریدنا ہے تو ہر مہینے پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، ہمیں گاڑی خریدنا ہے ہر مہینے کچھ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، گھر بنانا ہے اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، ہے نا۔
اپنی چیزوں کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن قربانی کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں ہم تو غیر مستطیع ہیں، ہمارے پاس استطاعت نہیں۔ تو کوشش کیوں نہیں کی آپ؟ پورے سال کیوں نہیں کوشش کی کہ کچھ مال جمع کر کے رکھتے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیت کے حساب سے برکت دیتا ہے۔ جو بندے شروع سال سے نیت کر لیتے ہیں، آپ دیکھیں ایک واقعہ پڑا ایک عورت کا، خاتون کا، پاکستان کی، وہ عورت تھی، اس کے شوہر بھی مجبور تھے، کماتے نہیں تھے، تو اس عورت کا دل تھا حج کرنے کا کہ مجھے حج پہ جانا ہے، مال کچھ بھی نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، شوہر سے مدد نہیں مل رہی ہے کہ وہ کام کر سکے، کما سکے۔ تو اس عورت نے سلائی شروع کی، سلائی کا کام شروع کیا، اور اس سلائی کے پیسے کو جتنا ہو سکتا تھا، جو بچا سکتی تھی، اس کو بچا کر کے رکھا۔ 7 سال میں اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہوئے کہ وہ خود بھی حج پہ گئی اور شوہر کو بھی حج پہ لے گئی۔ چونکہ اس نے نیت کی، اس نے ارادہ کیا، تو اللہ نے اس کی نیت کو پورا کیا، اس لیے کہ اس نے نیت کر لی۔ اور ہم کیا ہے، پہلے سے ہی جو دین کے کام ہوتے ہیں اس میں مسئلہ بہت پوچھتے ہیں، مسئلہ معلوم کر لیں گے، ہاں نہیں ہم تو، ہمارے اوپر تو نہیں ہے، ہو گیا۔ ارے آپ کے اوپر 20,000 کا موبائل بھی واجب نہیں تھا، آپ کے اوپر جو ہے اتنی مہنگی گھڑی بھی واجب نہیں تھی، لیکن بہت سے کام تو آپ کر لیتے ہیں، استطاعت بنا لیتے ہیں، لیکن دین کے کاموں میں تو صرف فتویٰ اور مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دین کے کاموں میں اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ جب ہمارے آقا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت آپ دیکھیں کہ جن پر کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی ہے نا، پیٹ بھر کے کھانا بھی جلدی نصیب نہیں ہوتا تھا، کئی چاند ایسے گزر جاتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ مدینے میں 10 سال رہے اور کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں آپ نے قربانی نہ کی۔ تو پتہ چلا کہ یہ استطاعت پیدا کرنی چاہیے، ہے نا، کہ کوشش کرے بندہ کہ مجھے اللہ کا ایک حکم آنا ہے، سنت ابراہیمی ہے، کتنی بڑی سنت، اس سنت کو ہمیں زندہ کرنا ہے۔ اس کے لیے اپنے کہہ لیجئے کچھ خواہشات میں کمی کر لیں گے، کچھ اپنے خرچے میں کمی کر لیں گے، کچھ اپنے سال کی چیزوں میں کمی کر لیں گے، لیکن ہم قربانی ضرور کریں گے۔ تو ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہر بندہ جو قربانی کر سکتا ہے وہ قربانی کرنے کی کوشش ضرور کرے۔ نہیں کرے گا تو کتنی سخت تاکیدیں آئی ہیں حدیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ من کان لہ سعۃ، جس کے پاس بھی گنجائش ہے اور ولم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، تو کیا فرمایا کہ فلا یقربن مصلانا، وہ عید کی نماز پڑھنے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی مسلمانوں سے اس کو الگ ہو جانا چاہیے، اس کو اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھنا چاہیے جو قربانی جس پر واجب ہے، جو استطاعت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے۔ تو کتنی سخت وعید ہے۔ جو آقائے رحمت ہیں ہے نا، نبی رحمت ہیں، جو اتنے مہربان ہیں، لیکن وہ ایسی سخت بات کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کے اندر بڑی تاکید ہے۔ جیسے آپ نے نمازیوں کے بارے میں فرمایا کہ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ کسی دوسرے کو امام بنا دوں اور چند نوجوانوں کو لے کر کے جاؤں اور سب کے گھروں میں چیک کروں اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جو جماعت کو نہیں آتے۔ یہ بات آپ نے فرمائی۔ آپ سوچیں کہ نبی رحمت جو دشمنوں پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، دشمنوں کو معاف کرنے والے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جماعت میں نماز میں شریک نہیں ہوتے ہیں، مسجد کو نہیں آتے ہیں، ان کے گھروں میں دل چاہتا ہے جا کر کے آگ لگا دوں، اور اگر گھروں میں عورتیں بچے نہ ہوتے تو میں آگ لگوا دیتا۔ تو پتہ چلا کہ بڑا سخت حکم ہے نماز چھوڑنے کا یا جماعت چھوڑنے کا۔ تو یہی قربانی میں بھی ہے کہ ہم قربانی میں کوئی چاہے جتنا بہکانے کی کوشش کرے کہ نہیں قربانی کا پیسہ بچا کر کے یہ کر لو وہ کر لو، نہیں، ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کے اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ قربانی زیادہ سے زیادہ کرنی ہے نا، ایک قربانی پہ بس نہیں ہے نا۔ اور قربانی کا مسئلہ چونکہ نصاب سے ہے، استطاعت سے ہے، تو ایک گھر میں کئی لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ گھر میں ایک ہو گئی، 2 ہو گئی بہت ہے، یا 1 سال ابا کے نام سے ہو گئی تو 1 سال جو ہے لڑکے کے نام سے ہو گئی، یہ کوئی نہیں، شریعت میں یہ نہیں ہے۔ شریعت میں تو نصاب دیکھا جائے گا، ملکیت دیکھی جائے گی۔ اگر ابا کے پاس اتنا مال ہے تو ابا پر بھی قربانی واجب، بیٹے کے پاس اتنا مال ہے بیٹے پہ بھی واجب، شوہر کے پاس مال ہے شوہر پہ بھی واجب، بیوی کے پاس مال ہے یا زیورات ہیں اتنے جس سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، بیوی پہ بھی واجب۔ تو ایک گھر میں 10 لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 5 لوگ 10 لوگ سب پر واجب ہو جائے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ ایک آدمی کے نام کر لیا،
اصل نصاب اور ملکیت ہے، جس کے پاس بھی قربانی کے بقدر نصاب کے بقدر مال ہوگا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور یہاں نصاب کا جو ہونا وہ زکوٰۃ والا نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں تو ہوتا ہے کہ آپ نصاب کے مالک ہوئے، پھر سال گزرے تب زکوٰۃ نکالیں۔ یہاں تو علماء نے یہاں تک لکھا کہ بقرعید کے 3 دن ہوتے ہیں، اگر 3 دنوں میں سے کسی دن بھی آپ صاحب نصاب ہو گئے، پہلے دن نہیں تھے، پتہ چلا دوسرے دن آپ کو مال مل گیا، آپ صاحب نصاب ہو گئے، تو بھی آپ پر قربانی واجب ہو گئی۔ دوسرے دن آپ کریے، تیسرے دن کریے۔ تو قربانی کا مسئلہ جو ہے اہم ہے۔ تو قربانی جو ہے سب کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی کر سکتے ہوں کریں۔ اگر زیادہ اللہ نے مال دیا ہے تو بکرے کی قربانی کریں، کم مال ہے تو بڑے میں حصہ لے لیں، یا کچھ بڑے میں حصہ لے لیں، کچھ چھوٹے میں کر لیں، لیکن قربانی ضرور کریں جتنا زیادہ کر سکتے ہوں۔ ایک تو جن لوگوں پر واجب ہے سب سے پہلے ان کو اپنی قربانی کرنی۔ اگر ابا پہ واجب نہیں ہے لیکن بیٹا اپنے نام نہ کر کے ابا کے نام کرا دے، یہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ ابا کے نام اگر آپ کرا رہے ہیں اور واجب آپ پر ہے تو وہ تو نفلی قربانی ہوئی، لیکن آپ پر جو واجب تھی وہ آپ نے چھوڑا تو گناہ گار ہوں گے، ہے نا۔ یا ابا پر واجب ہے یا شوہر پہ واجب ہے، اس نے کہا اپنی بیوی کے نام سے کرا دے، تو یہ نہیں چلتا ہے۔ آپ کسی کے نام بھی کرائیں، شریعت پوری اجازت ہے، لیکن اپنے نام ضرور کرائیں جس پر واجب ہے، اس لیے کہ واجب چھوڑنا گناہ کا عمل ہے۔ تو پہلے اپنی قربانی کرائیں، اب اس کے بعد اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو خوب قربانی کرائیں، اس لیے کہ اللہ کے وسلم جو ہے اپنی قربانی بھی کرتے تھے، اور آتا ہے کہ 2 مینڈھے قربانی کرتے تھے۔ کیوں؟ ایک اپنی طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے آپ کرتے تھے کہ میری امت میں جن لوگوں نے بھی قربانی نہ کی سب کی طرف سے قربانی۔ تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ نے مال دیا ہے، اپنی طرف سے قربانی کریں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، ہے نا، اور اپنے گھر والوں میں جو مرحومین ہیں، مرحومات ہیں، ان کی طرف سے قربانی کریں۔ ہم اگر ہے نا کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو اپنی واجب قربانی ادا کرے، اور ساتھ ساتھ ابا کے نام بھی کرے، ان کو بھی ثواب پہنچے گا۔ یا اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایک ہی جانور میں سب کو شریک کر لیں، اب ہمارے گھر میں 4 لوگوں کا 5 لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، تو ہم ہر ایک کے نام سے نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک جانور اس نام سے کر دیتے ہیں کہ اس کا ثواب سب کو پہنچ جائے، تو سب کو پہنچ جائے گا، اس لیے کہ یہ نام سے قربانی نہیں، قربانی تو ایک نام سے ہی ہو سکتی ہے، لیکن ثواب تو سب کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو اگر ایک جانور ہم نے ایکسٹرا قربانی کی اور کہا کہ اس کا ثواب پوری امت کے لوگوں کو پہنچ جائے جو اس دنیا سے جا چکے، وہ بھی ہو جائے گا، تو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہاں، قربانی ایک آدمی کے نام سے ہی ہو سکتی ہے۔ تو قربانی میں ہے نا حصہ لیں، بڑھ چڑھ کے اپنے ہے نا اپنی طرف سے کرائیں، اور آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے گھر میں جو گھر والے زندہ ہیں ان کی طرف سے کرائیں، یا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام سے کروائیں۔ ہم یہ ساری چیزیں ہم کروا سکتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ناموں پہ کروا سکتے ہیں، ہے نا، اہل بیت ہیں، ہے نا، صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، سب کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے نا۔ قربانی ایک آدمی کے نام سے ہو سکتی ہے، تو یہ قربانی کا موقع ہے، ہم کوشش کریں کہ ہے نا کریں۔ اب اس میں جو ہے جانور کے مسائل ہوتے ہیں، جانور خریدیں تو وہ مسائل دیکھ لیں کہ جانور میں عیب نہ ہو ایسا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہ ہو۔ بکرے میں 1 سال مدت پورا ہونا ضروری ہے، 1 سال سے کم 1 دن بھی ہوگا تو قربانی جائز نہیں ہوگی، ہے نا۔ بھینسے کی قربانی کرا رہے ہیں تو پورے 2 سال کا ہونا چاہیے، ہے نا۔ دانت شرط نہیں ہے نا، دانت ایک علامت ہے نا۔ اگر اس پہ کوئی مسئلہ پھنس جائے کہ بھائی ابھی اس کے دانت نہیں نکلے ہیں، تو دانت شریعت میں صرف ظاہری علامت ہے، لیکن شریعت کی شرط جو ہے وہ 2 سال کی یا 1 سال کی مدت ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں بکری نے بچہ دیا بقرعید کے 1 دن پہلے، تو اب اگلی بقرعید کا دن آئے گا تو وہ 2 سال کا پورا ہو گیا۔ اب اس کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کی دانت نکلے کہ نہیں نکلے یا نہیں نکلے، ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ بچہ پورے 2 سال کا ہے، اس لیے کہ یہ بقرعید کے دن یا اس سے پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ تو اگر بقرعید کے دن پیدا ہوا تو دوسرے دن کر لیجئے آپ، اور اگر 1 دن پہلے پیدا ہو گیا تو پہلے دن کر لیجئے آپ۔ تو سال پورا ہونا چاہیے، ہے نا، اس کی عمر کم نہیں ہونی چاہیے۔ دانت شرط نہیں ہے، چاہے بڑا جانور ہو یا چھوٹا جانور ہو۔ بھینسے میں 2 سال کی شرط ہے، اس سے بڑا ہو 2 سال کا پورا ہو۔ اب اگر اس کے دانت نہیں ہیں لیکن اگر آپ نے گھر پہ پالا ہے، یا جو ماہر ہے جانوروں کا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 2 سال کا ہے، اور بیچنے والا بھی کہہ رہا ہے،
تو اگر یقین ہو جائے، اعتماد ہو جائے تو بغیر دانت کے بھی قربانی ہو سکتی ہے نا، تو دانت شرط نہیں ہے۔ تو بہرحال عمر کا لحاظ رکھیں، عیب نہ ہو، ہے نا، ایک آنکھ کا کانا نہ ہو، یا ایک سینگ اس کا پورا غائب نہ ہو، یا ایک پیر اس کا کام ہی نہ کرتا ہو، بہت سے ایسے عیب ہیں، ایک کان نہ اس کا کٹا ہو پورا۔ تو جو عیب ہیں علماء سے معلوم کر لیں، عیب دار جانور نہ ہو، اس کی عمر بھی پوری ہو، شرائط پوری ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی کریں، اور تندرست بھی ہو، اچھا جانور ہو قربانی کے لیے، نا، ایسا مریل جانور نہ ہو جو ہے نا خود سے چل کے قربان گاہ بھی نہ پہنچ سکے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے نا۔ اگر اتنا دبلا پتلا ہے، جیسے ہمارے بازار میں بکریاں ہوتی ہیں یہاں کے، ہے نا، تو ایسی بکری ہے کہ بیچاری ہل رہی ہے، چل بھی نہیں پاتی، اس کو گھسیٹ کے لے جانا پڑ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، ہے نا، بالکل بیچارہ ہے نا مریل ہے نا۔ ایسا ہو کہ کم سے کم اگر آپ کو سڑک کی اتنی دور لے جانا ہے تو وہ چل کے چلا جائے، ہے نا، تو ٹھیک ہے، اگر چل پھر رہا ہے صحیح ہے نا، یا کوئی ایسی بیماری اس کو لگ گئی ہے، کھجلی ہو گئی، اس کی کھجلی کا اثر اس کے گوشت تک پہنچ گیا، ایسے جانور کی بھی تو بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو بتائے نہیں جا سکتے ہیں، ہے نا، لیکن پوچھا جائے، ان کو معلوم کیا جائے۔ اگر تھوڑا بھی شک ہو تو علماء سے معلوم کر لیں، یا گھر لے کر کے آئے، پتہ چلا اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، اب ایک ٹانگ کام ہی نہیں کر رہی، لیکن آپ نے کہا ہم تو لائے تھے خرید کے، ٹھیک ہی، اب کیا ہے، قربانی کر لیں، لیکن نہیں، اس کی ٹانگ پہلے ٹوٹ گئی نا قربانی کرنے سے۔ اب پتہ چلا کہ وہ اگر چاروں پیر پہ نہیں چل سکتا ہے، اگر وہ ایک پیر 3 پیر پر چل رہا ہے، ایک پیر کا سہارا بھی لے کے چل لے تو مان لیا جائے گا، لیکن ایک پیر وہ رکھتا ہی نہیں زمین پہ، تو اس کا مطلب کہ وہ عیب دار ہو گیا، تو اب قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ ہم صحیح لے کر کے آئے تھے، اب ہم نے نیت کی تھی قربانی کی، اب ٹانگ ٹوٹ گئی، نہیں، اگر قربانی سے پہلے عیب پیدا ہو گیا، ہاں جانور کو جب ہم گرا رہے تھے قربانی کے لیے اس وقت عیب پیدا ہوا تو وہ عیب نہیں مانا جائے گا، کہ ہم اس کو ذبح کرنے کے لیے باندھا یا گرایا، اس وقت ٹانگ ٹوٹ گئی یا اس کی آنکھ میں چوٹ لگ گئی یا سینگ ٹوٹ گیا تو وہ تو ٹھیک ہے، اس وقت تو عیب نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو معلوم کیا جائے۔ بڑے جانوروں میں حصہ لیں، ہے نا، تو اس میں دیکھا جائے کہ اچھے لوگ حصہ لیں، ہے نا، اس میں بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، نیت کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر جائز حرام کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حرام مال سے قربانی کرے تو قربانی درست نہیں ہوتی، اور حرام مال میں کیا ہوتا ہے، حرام مال میں جو علماء نے لکھا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کی کمائی آدھا یا اس سے زیادہ حرام کی ہے تو حرام میں مانا جائے گا، لیکن اگر آدھے سے زیادہ اس کی کمائی حلال کی ہے نا، اکثر حلال کی ہے، کچھ حرام کی ہے، تو صحیح مان لیا جائے گا، ہے نا، تب اس کی دعوت بھی کھا سکتے ہیں اور اس کی قربانی بھی درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کا آدھا یا آدھے سے زیادہ مال اگر حرام کا ہے تو پھر ایسے پیسے سے اگر وہ جانور خرید کے لاتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، ہے نا۔ ان اللہ طیب، ہے نا، اور یقبل الطیب، اللہ خود پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ اگر ہم ناپاک چیز اللہ کے لیے پیش کریں گے قربانی کے طور پر تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، جیسے بڑے کا جانور ہے، 7 حصے دار ہوتے ہیں اس میں، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس 7 حصے میں اگر ایک حصے دار کی بھی نیت صحیح نہیں، پتہ چلا کہ 7 حصے دار میں ایک حصے دار کی نیت قربانی کی نہیں، صرف اس لیے وہ کر رہا ہے کہ ہمارے گھر میں گوشت آ جائے، نیت ہی صحیح نہیں اس کی، یا پھر اس حصے دار کی پوری کمائی حرام کی ہے، تو پتہ چلا کہ 7 حصے داروں کی قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ تو یہ تھوڑا سا احتیاط کی چیزیں ہوتی ہیں جن پر دھیان دیا جائے، تاکہ ہم مال خرچ کر رہے ہیں اور یہ عبادت مال کی ہی ہے، قربانی جو ہے مالی عبادت ہے، جتنا مال خرچ کریں گے اتنا ثواب ملے گا، ہے نا۔ تو ہر آدمی اپنے استطاعت کے بقدر اچھا جانور خریدے۔ ہاں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایک جانور 30,000 کا یا 40,000 کا خرید رہے ہیں ایک بکرا، لیکن ہم گھر میں 2 لوگوں کے نام قربانی کر لیں 15,000 کا لے کر کے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، 2 قربانیاں ہو جائیں گی اتنے ہی پیسے میں، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جو چیزیں صحیح ہیں ان کا استعمال کیا جائے، صحیح قربانی کرنے کی کوشش کی جائے، ہے نا۔ قربانی کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی، ہے نا، مردوں کو تو اپنے ہاتھ سے ہی قربانی کرنی چاہیے، ہے نا، کسی دوسرے سے نہیں کرانی چاہیے، ہے نا۔ حافظ جی یا مولانا صاحب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی کیا کرنا ہے اس میں، کون سا بڑا مسئلہ ہے قربانی کرنے میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ یہ دیکھیے قصائی جو ہے نا، دن بھر میں جو ہے نا ہزاروں مرغے اڑا دیتے ہیں بیچارے، ہے نا، تو کیا ہوا، ہے نا۔ آپ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں بھائی، اپنے ہاتھ سے کرنے میں کیا حرج ہے، کچھ نہیں، ہے نا۔
سارے لوگوں کو بسم اللہ اللہ اکبر یاد ہے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو اتنا یاد نہ ہو کہ بسم اللہ اللہ اکبر ہے، اور اتنا ہی ضروری ہے۔ قربانی میں کتنا ضروری ہے؟ بس اتنا ہی ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، قربانی کر دیجیے آپ، گھر میں آپ پکڑ لیجیے۔ عورت بھی کر سکتی ہے لیکن بہرحال اس کا دل کمزور ہوتا ہے، حالانکہ ہے نا، عورتوں کو قربانی اگر کر سکتی ہوں تو کریں، نہ کریں تو گھر میں اگر سب محرم ہیں، کوئی بے پردے والا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ جا کر کے وہاں کھڑی ہوں، اس لیے کہ بزدلی یا کمزور دل کا ہونا یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، تو کم سے کم کھڑی تو ہوں وہاں جا کر کے کہ اس کی قربانی ہو رہی ہے، تو وہ کھڑی ہو کے دیکھیں، خود سے نہیں کر سکتی ہیں، اور کر سکتی تو بہت اچھا ہے، مرد صاحب پکڑے وہ قربانی کرے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے۔ اور جو مسئلے ہیں دعائیں ہے نا، بڑا پوسٹر چھپا ہوتا ہے نا، انی وجہت وجہ للذی ہے نا ان صلاتی و نسکی، تو یہ ساری دعائیں یا جو چیزیں چھپی ہوتی ہیں ان کا پڑھنا صرف مستحب ہے۔ اگر کوئی بندہ ان دعاؤں کو نہ پڑھے لیکن صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے نیت کر کے قربانی کر دے تو قربانی بالکل درست ہو جائے گی، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بالکل آسان ہے نا۔ تو یہ سارے لوگ کر سکتے ہیں، اس لیے خود سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خود سے قربانی کریں، اور حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے گھروں کے اندر کریں، پردے کے اندر کریں، ہے نا۔ اور یہ تو ہمیشہ کا مسئلہ ہے، ہم لوگوں نے بہت سے ایسے کام کیے جو جہالت کے ہیں، جو صحیح نہیں ہیں، لیکن بیوقوفی کے کام تھے، تو اللہ نے مسلط کیا ایسی حکومت کو جو مار کر کے صحیح کام کرائے بھائی، ہے نا۔ تو اب حکومت نے جو اس کی گائیڈ لائن ہونی چاہیے، جو اس کے قانونی، اس پر پابندی کرا رہی کہ بھائی پردے میں کریے، اور ہمیشہ کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے کہا کہ نہیں سڑک پہ کریے آپ سب کو دکھا کر کے، یہ تو پہلے بھی صحیح نہیں تھا، اب بھی صحیح نہیں۔ تو حکومت کہہ رہی ہے تو بھی صحیح ہے، نہیں کہتی تو بھی یہی مسئلہ تھا کہ دوسرے لوگوں کا احترام ضروری ہے۔ ہمیں یہ جو مرغے کی دکانیں سڑکوں پہ کھول کر کے اور کھلے عام، یہ ہمارے نہیں، آپ اسلامی ملکوں میں چلے جائیں، آپ کسی ملک میں چلے جائیں کہ آپ کو ایسا ملے گا کہ وہ سڑکوں پہ جو ہے مرغا کاٹ رہے ہیں، بکرا کاٹ رہے ہیں، یا خون بہہ رہا ہے، یا گندگی پھیلا رہے ہیں۔ یہ تو ہم نے اسلام کو بدنام کیا، اپنے ملک میں جو ہے ہم خود گندے ہیں اور ہم نے گندگی پھیلائی، اور ہم سوچتے ہیں کہ دنیا سمجھتی کہ ان کے مذہب میں یہی چیز ہے، تو مذہب میں تو یہ چیز نہیں۔ ہمیشہ آڑ میں کریں، پردے میں کریں، کسی دوسرے کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں، کہیں گوشت لے کر کے جائیں تو خون بہتا ہوا نہ ہو، اس کا اہتمام کریں۔ جو چیزیں صحیح ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور جو ایسے قانون ہے جس کی پابندی ہونی چاہیے تو ہونی چاہیے، کوئی ایسا جانور قربانی نہ کریں جو حکومت نے منع کر رکھا ہے، کیوں کریں گے ہم، ہے نا۔ ہم سے سمجھدار تو بنگالی مسلمان ہیں، کہ حکومت آئی ایک بار اس نے کہا، سارے بنگالیوں نے کہا کہ اس سال ہم قربانی نہیں کریں گے بڑے جانور، حکومت گھٹنے پہ آ گئی، سب پریشان ہیں، اس لیے کہ پالتے وہی ہیں، بیچتے وہی ہیں، ان کا فائدہ ہونا ہے، تو ٹھیک ہے ہم نے کہا نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کرنے لگے، ہم جذبات میں نہ آ کر کے ٹھنڈے دماغ سے کام کریں تو سب کچھ ٹھیک رہے گا، تو ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے قربانی میں کبھی کبھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ کوئی سعودی عرب میں رہتا ہے، اب اس کے نام کے ہمیں قربانی کرنی ہے، تو اس میں بھی مسئلہ ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی اس دن بقرعید کا دن ہونا چاہیے، یہاں بھی ہونا چاہیے، ہے نا۔ اگر وہاں پہ ہے یہاں نہیں ہے، یا یہاں ہے وہاں نہیں ہے، تو قربانی درست نہیں ہوگی، ہے نا۔ اس مسئلے کا بھی خیال رکھا جائے۔ پتہ چلا کہ وہاں 27 کو ہوگی، ہے نا، یہاں 28 کو ہوگی، ہے نا، وہاں ایک دن پہلے ختم ہو جائے گی، یہاں ایک دن بعد میں چلے گی، تو ہم اس کا خیال رکھیں کہ اگر 28 کو ہم کریں گے تو وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، درست ہو جائے گی، ہے نا۔ 29 کو کریں گے تو وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم 30 کو کریں گے تو وہاں نہیں ہے یہاں ہے، تو صحیح نہیں ہوگی۔ تو جس کے نام کی قربانی کریں، اگر وہ باہر ہے تو وہاں بھی بقرعید کا دن ہو، یہاں بھی بقرعید کا دن ہو، تب تو اس کی قربانی درست ہوگی۔ ورنہ اگر سعودی عرب میں ہم سوچے اس کے نام کی کر رہے ہیں، وہاں تو آج ہو گئی، کر دیں، نہیں درست ہوگی، اس لیے کہ آپ کے ہاں نہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اور بھی بہت سے مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ معلومات کریں علماء سے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ جو آنے والا ہے سامنے، وہ تکبیرات تشریق کا ہے، کہ جو آنے والی 9 تاریخ ہے اس میں ہمیں جو ہے تکبیر تشریق کہنا ہوتا ہے نا، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ تو یہ تکبیرات جو ہے 9 تاریخ سے، یعنی جو عرفہ کا دن ہوگا، یہاں پر بدھ کا دن ہوگا، تو بدھ کا دن یعنی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر تک 5 دن ہوتے ہیں ایام تشریق۔ تو اس میں ہر فرض نماز کے بعد اور عید کی نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے نا۔ تکبیرات تشریق پڑھنا کیا ہے؟
کوئی ایسا نہیں کہ چاہے پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، واجب ہے مردوں کے لیے ہر فرض نماز کے بعد زور سے 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور عورتوں کے لیے آہستہ پڑھنا گھروں میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں نا۔ تو دونوں کو مرد بھی یاد رکھیں کہ 9 تاریخ یعنی بدھ کی صبح سے لے کر کے جو سنڈے آئے گا اس کی جو ہے عصر تک 13 تاریخ تک ہمیں یہ عمل کرنا ہے، جس کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ کم سے کم 1 مرتبہ زور سے ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان باتوں پر عمل کریں۔ اسی طرح سے جب بقرعید کا دن ہوگا، جب عید کی نماز پڑھنے مسجد جائیں گے تو بھی ان تکبیرات کو راستے میں پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ اتنی زور سے پڑھتے ہوئے جائیں جتنا پڑھ سکتے ہیں، بہت زور سے بھی نہ پڑھیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اور ایک دم دل میں بھی نہ پڑھیں، بلکہ بقرعید میں تھوڑا آواز سے پڑھتے ہوئے عیدگاہ جائیں، ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ بہت سی چیزیں ہیں، بس عمل کرنے کی کوشش کریں، جو باتیں نہ معلوم ہو علماء سے معلوم کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔